السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ شیطان کی آپ بیتی کا سلسلہ چالو ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ چونکہ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا، ابلیس اڑ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، یہ کوئی تک ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو آگ سے بنا ہوا جن سجدہ کرے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رجیم کر دیا اور جتنے بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیے تھے سب کے سب اس سے چھین لیے۔ اب آگے کی کہانی میں ہم جانیں گے کہ شیطان کو کون کون سی اور کس کس طریقے سے سزائیں دی گئی ہے۔ تو بنے رہیے کہانی کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ اسی کے جیسی اور بھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن۔ چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ابلیس کی آپ بیتی، مطلب شیطان کی سوانح حیات، حصہ نمبر 3۔ پہلی سزا۔ اس نافرمانی کے عوض مجھے پروردگار کی طرف سے پہلا تحفہ جو عطا ہوا وہ 100 سال کی قید تنہائی بلا مشقت تھی، اور جس جگہ مجھے قید کیا گیا تھا وہ اتنی تنگ و تاریک تھی کہ میرا جی گھبرا گیا۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 100 برس گزار ہی دیے۔ بعد ختم مدت مجھے اس کال کوٹری سے باہر نکالا گیا تو میری صورت بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میرے دوست جبرائیل نے اور ان کے تینوں ساتھیوں میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل نے مجھ پر لعنت کا ریزولوشن پاس کیا، اور اس کے بعد کل ملائکہ ہفت افلاق نے میری عزت افزائی کے لیے لعنت بھیجی اور بحکم خداوندی عہد کر لیا کہ آئندہ میرے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں گے۔ زمانے کو پھرتے دیر نہیں لگتی۔ مجھ سے ایک نگاہ بدلی تھی کہ زمانہ بدل گیا۔ کل تک جو میرے مطیع اور تابع فرما تھے آج ایسے پھر گئے کہ گویا وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ مجھ سے کبھی ان کا واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اللہ رے طوطا چشمی، یہ منہ دیکھیے کہ محبت بھی عجیب چیز ہے۔ جن بھائی جبرائیل کو میری دوستی اور محبت کا دعویٰ تھا آج وہ سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ارے بھائی، اگر خدا کو دکھانے اور اسے خوش کرنے کے لیے تم نے مجھ سے قطع تعلق کیا تھا تو کم از کم چوری چھپے ہی مل لیا کرتے، مگر توبہ کیجئے جناب، وہ اپنے نام جبرائیل نکلے اور رشتہ توڑنے کے بعد آج تک ان سے دعا سلام کا موقع ہی نہیں ملا۔ بھائی اسرائیل کا بھی یہی حال ہے۔ شروع میں جب میں دنیا میں بادشاہت کرتا تھا تو ان سے بار بار ملاقات ہوتی تھی۔ بیچارے ایسے ملتے تھے جیسے ان سے زیادہ ہی کائنات میں میرا کوئی ہمدرد ہو۔ بات میں جی حضوری اور عالی جناب کی تکرار ہوتی تھی۔ میرا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ کوئی اپنے باپ کا بھی نہیں کرتا ہوگا، لیکن جب انہوں نے یہ سما دیکھا تو ان کی رگ اخلاص میں بھی ناآشنائی کا خون دوڑنے لگا، اور ایسے بن گئے گویا وہ مجھ سے واقف ہی نہیں۔ بھائی اسرافیل اور میکائیل بھی بے وفا ثابت ہوئے، حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ میکائیل مجھ پر کافی مہربان تھی۔ راندہ درگاہ ہونے کے بعد میری 4 خواہشیں۔ جب میں نے دیکھا کہ کسی صورت معافی ممکن نہیں ہے اور اب سابقہ عظمت واپس نہیں مل سکتی تو میں نے بارگاہ خداوندی میں پیغام بھیجا کہ پروردگار عالم، میں نے تیری عبادت اور ریاضت میں ہزارہ سال گزارے ہیں۔ تو نے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عظمت دی تھی اور میں نے تیری ہی تعلیم کے موافق اس کی قدر کی اور تیری عبادتوں میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دیا۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم عبادت اور نیکیوں کا اجر ضرور دیں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میری آخرت کا فیصلہ آج ہی سنا دے، اور اگر میں نے زندگی اچھی طرح گزاری ہے یا تیری بنائی ہوئی شریعت پر تیری پسند کے مطابق کام کیا ہے تو اس کا اجر مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ بارگاہ رحمت سے ارشاد ہوا، بول کیا چاہتا ہے؟ پہلی خواہش۔ میں نے عرض کی، میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک کے لیے موت سے مہلت دے جب تک کہ تیری آخری دنیا کے افراد قبروں سے اٹھائے جائیں۔ حکم ہوا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یعنی مجھے بتایا گیا کہ موت سے اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دی گئی جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ دوسری خواہش، میں نے یہ بتائی کہ دنیا کے ہر فرد کو گمراہ کرنے کی قدرت پاؤں۔ ارشاد ہوا کہ یہ بھی منظور ہے، تو ان سب کو گمراہ کر سکے گا جو تیرے فریب میں آنے کی خامی رکھتے ہوں گے،
اور جن کے لیے میں نے جہنم کو منتظر رہنے کا حکم دیا ہے۔ تیسری خواہش، میری اولاد بہت ہی زیادہ ہو تاکہ میرا مشن کامیاب ہو سکے اور میں اپنا کام اطمینان سے کرتا رہوں۔ یہ خواہش بھی منظور ہو گئی۔ چوتھی خواہش یہ تھی کہ جس شکل میں اور جس حلیے میں چاہوں اپنا وجود تبدیل کر لوں۔ حکم ہوا تو جس شکل میں چاہے اپنی ذات کو تبدیل کر سکے گا، لیکن میرے ایک محبوب بندے کا روپ اختیار نہیں کر سکتا جسے میں آخر زمانے میں پیدا کرنے والا ہوں۔ دنیا جہاں کی شہنشائیت دینے کے بعد صرف یہ 4 خواہشیں پوری کرا لی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر ان کو سیدھی طرح استعمال کروں تو پہلی زندگی سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ آدم میری تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہوا تھا، اس واسطے انتقام کی آگ میرے سینے میں بھڑک رہی تھی، جس کے باعث میرے دل و دماغ میرے قابو میں نہیں تھے۔ ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ آدم سے کسی طرح بدلہ لوں۔ وہ جنت میں ہے اور میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر سامنے آ جائے تو ذرا سی دیر میں بتا دوں کہ میرا نام اب عزازیل نہیں بلکہ ابلیس ہے۔ موقع کی تلاش، میں جانتا تھا کہ آدم پر قابو پانا آسان نہیں، اس واسطے موقع کی تلاش میں رہا۔ گویا اس عرصے میں اپنی ذلت انگیز زندگی سے بارہا مجھے خون کے آنسو رونا پڑا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور بدستور انتقام کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا۔ ایک دن اپنے جی میں ایک پروگرام تیار کر کے اور اپنی شکل و فرشتوں کی سی بنا کر جنت کے دروازے پر گیا، مگر مجھے کسی نے اندر جانے نہ دیا، نہ کسی نے یہ پہچانا کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میری دال نہ گلی، حالانکہ میں فرشتے کی شکل میں گیا تھا اور میں نے روکنے والوں سے یہی کہا کہ میں ایک مقرب فرشتہ ہوں، آج جنت کی سیر کو جی چاہا تو اس طرف آ نکلا۔ لیکن داخلے کے پاسپورٹ پر جنت کے پاسباں مسٹر رضوان کے دستخط نہ ہو سکے، مجبوراً باہر کھڑا رہا، اس انتظار میں کہ ممکن ہے کہ جنت میں سے کوئی شخص ایسا باہر نکلے جس پر میرے جادو بھرے الفاظ اثر کر سکے۔ بعض دنیاوی مورخین نے بتایا کہ مجھے اس انتظار میں کھڑے کھڑے 3000 سال گزر گئے، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اندرونی بے چینیوں کے باعث اتنا ہوش ہی نہیں رکھتا تھا کہ انتظار کی مدت شمار کرتا۔ ہاں، یہ ضرور یاد ہے کہ انتظار کا زمانہ بہت ہی طویل اور تکلیف دہ تھا۔ ایک دن میری خوش قسمتی کامیابی کا لبادہ اوڑھے طاؤس کی شکل میں جنت سے برآمد ہوئی۔ میں نے مور کو جنت کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس کے قریب گیا اور کہا، اے دوست، بہت دن کے بعد تم نظر آئے۔ میں ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اندر جا کر تم سے پوچھوں کہ اب ملنا جلنا کیوں چھوڑ دیا، مگر شکر ہے کہ تم آ گئے۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، کیا میں امید کروں کہ تم اسے پورا کر دو گے؟ مور نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، اوہو، تم اتنی جلدی بھول گئے، تم نے مجھے بار بار دیکھا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا بہت ہی محبوب فرشتہ ہوں، دن رات اس کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اس وجہ سے ادھر کم آنا جانا ہوتا ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کو جی چاہا، اس لیے ادھر آ نکلا۔ یہاں آ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ جنت کے دربان بہت ہی بد اخلاق معلوم ہوتے ہیں، مجھ جیسے فرشتے کو بھی جنت میں جانے سے روکتے ہیں۔ مگر دوست، مجھے تمہارے اخلاق حسنہ اور مہمان نوازی سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح مجھ سے غیروں جیسا سلوک کرو گے۔ مور نے یہ سن کر کہا، ہاں میں تو ایسا ہی ہوں، کیا حرج ہے اگر تم جنت کی سیر کر لو، لیکن یہ لوگ تمہیں شاید اس لیے روکتے ہیں کہ وہ تم سے واقف نہیں ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم جنت میں جا کر کیا کرو گے؟ جو کچھ تم بارگاہ سمدیت میں کرتے رہتے ہو وہی یہ لوگ جنت میں کرتے ہیں، تم وہاں عبادت کرتے ہو، یہ یہاں مصروف عبادت ہے۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سیر سے میرا منشا یہ بھی ہے کہ جنت کے کل راز اور یہاں کے باشندوں کی عبادت کا حال دیکھ کر اپنا شوق عبادت بڑھاؤں اور پہلے سے زیادہ شوق کے ساتھ خالق کائنات کی عبادت کر سکوں۔ مور بولا، تو پھر میرے لائق جو کام ہو بتاؤ، میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنے ساتھ اندر لے چلو، یہ لوگ جب مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ سن کر مور نے جواب دیا، اے اجنبی دوستو، مجھ میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو اندر جنت میں پہنچا سکوں، البتہ میرا ایک دوست ہے، وہ تمہیں یہاں کی سیر کرا دے گا۔ میں نے کہا، تو پھر اسے ہی بلا دو۔
ممکن ہے کہ وہ مجھے جانتا ہو، اور اگر وہ نہ بھی جانتا ہوا تو تم اسے سمجھا دینا کہ یہ ایک مقرب فرشتہ ہے اور اپنی عبادت بڑھانے کے لیے جنت کی سیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارا کہا ضرور مان لے گا۔ مور یہ سن کر جنت میں گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے دوستوں کو ساتھ لے آیا۔ اس کے دوستوں کا نام حیا تھا، جسے آج کل اردو زبان میں سانپ اور انگریزی میں اسنیک اور ہندی زبان میں ناگ دیوتا کہتے ہیں۔ اس نے آتے ہی طرح طرح کے سوال شروع کر دیے، اور کچھ میرے نئے ہمدرد و دوست طاؤس نے۔ آخر کار حیا نے کہا، آؤ میرے منہ میں بیٹھ جاؤ تاکہ جنت کی سیر کرا دوں۔ میں نہایت اطمینان کے ساتھ اس کے حسین منہ میں ایسے بیٹھ گیا جیسے اب سے 50 برس پہلے ہمارے ملک کے رئیس رتھ میں سوار ہوا کرتے تھے۔ سانپ نہایت حسین تھا اور اس کے اس زمانے میں 4 پیر تھے جس سے نور برستا تھا اور دور دور تک اس کی شعاعیں جاتی تھی۔ اپنے منہ میں رکھ کر مجھے لے چلا۔ راستے میں ہمارے پرانے دوست مسٹر رضوان کو کچھ شبہ ہو گیا اور انہوں نے اسے روکنا چاہا تو فوراً ہی بارگاہ عالم الغیب سے حکم صادر ہوا، اے رضوان، سانپ کو اندر جانے دو، اس کا روکنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ ایک راز ہے اور ہم اسے خوب سمجھتے ہیں۔ رضوان خان اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور یار لوگ دندناتے ہوئے خلد بری میں جا پہنچے۔ جی تو چاہا اس حرکت پر سانپ کے منہ سے نکل کر رضوان کا منہ چھڑا دوں اور کہوں، روک نہ لیا، بڑے ٹھیکیدار جنت کے بنے پھرتے ہو، دیکھ جانے والے یوں جاتے ہیں۔ مگر میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں رضوان کا منہ چڑھایا تو واپسی پر بڑی خبر لے گا اور مجھے انتقام کی پیاس بجھا کر اس کے سامنے واپس جانا ہے۔ چنانچہ اس دور اندیشی کے تحت میں خاموش بیٹھا رہا۔ سانپ نے جنت میں لے جا کر مجھے اگل دیا اور کہا، لو اب تم سیر کر سکتے ہو، مگر یاد رکھنا آداب جنت کے خلاف کوئی کام نہ کر بیٹھنا۔ میں نے کہا، حیا دوست، تم اگر مجھ سے واقف ہوتے تو شاید تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ میں یہاں کے آداب سے بخوبی واقف ہوں اور انشاءاللہ تمہیں کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دوں گا، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد تم دیکھو گے کہ پروردگار تمہیں بھی وہی عزت و شان عطا کر دے گا جو آج مجھے میسر ہے۔ بی بی حوا سے ملاقات۔ جنت کے چپے چپے سے واقف تھا اور یہ بھی سن چکا تھا کہ آدم کی دل بستگی کے لیے خالق کائنات نے ایک عورت کو بھی تخلیق کیا ہے اور اسے آدم کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ میں سیدھا حوا کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر زار زار رونے لگا۔ اول تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھا، اے شخص، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ یہ سن کر میں چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ اکثر ساکنان فردوس میرے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ حوا کو اور بھی کچھ وحشت ہوئی، میرے قریب آ کر بولی، اے اجنبی، کچھ بتا تو کہ تیرے رونے کا باعث کیا ہے؟ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے مورد الطاف ربانی، کیا کہوں کہ مجھے اس وقت کیوں رونا آ گیا؟ میں پروردگار کا ایک مقرب فرشتہ ہوں اور مجھے تمام گزشتہ اور آئندہ حالات کی خبر رہتی ہے۔ آج اتفاق سے جنت کی سیر کو چلا آیا، یہاں سیر کرتا پھر رہا تھا کہ یکایک تم پر نظر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے وہی ہولناک سما بند گیا جو تم پر اور تمہارے شوہر آدم پر گزرنے والا ہے۔ اے حوا، یہ خیال آتے ہی میرا رواں رواں تھرا اٹھا اور میں ضبط نہ کر سکا۔ تم کیا جانو حوا کہ تم پر کیا وقت آنے والا ہے؟ کاش مجھے اس کی اجازت ہوتی اور میں تمہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کیا کیا لکھا ہے۔ حوا، اگر تمہیں کسی طرح یہ علم ہو جائے کہ تمہارا مستقبل کتنا تاریک ہے تو کوئی کیا جان سکتا ہے کہ تمہارا کیا حشر ہو۔ محض خبر سن کر تمہارا کلیجہ شک ہو جائے۔ اے حوا، یہ زیادہ بہتر تھا کہ تم پیدا ہی نہ ہوتی۔ تمہارے مقدر میں وہ ہولناک سزا درج کی گئی ہے جو خالق عالم نے آج تک کسی مخلوق کے لیے تجویز نہیں کی۔ حوا یہ سن کر گھبرا گئی اور انہوں نے کہا، اے اجنبی، تو ہمارا سچا ہمدرد ہے اور جب تو ہمارے مستقبل کی بات جانتا ہے تو کم از کم ان تدابیر سے ضرور واقف ہوگا کہ ہم کیوں کر اس عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ ہمارا خالق اپنا یہ ارادہ بدل دے۔ کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں؟ میں نے کہا، ہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔
مگر ایک شرط پر۔ حوا نے نہایت اشتیاق کے لہجے میں کہا، وہ کیا؟ میں نے حاضرین پر ایک نگاہ غلط ڈالتے ہوئے کہا، اے حوا، تم اب عبادت کو بڑھاؤ اور دن رات نہایت خلوص سے پروردگار کی حضور میں دعائے مغفرت مانگو، میں بھی واپسی پر تمہاری سفارش کروں گا۔ عجب نہیں کہ غفور الرحیم تمہاری دعا اور میری سفارش پر نظر کرم فرما دے اور تم عذاب سے بری کر دی جاؤ۔ حوا نے کہا، اے ہمدردو، اگر میری عبادت اور ریاضت پر پروردگار عالم کے حضور میں کوئی سفارش مغفرت کر سکتی ہے تو میں آج ہی سے اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اس کی حمد و ثنا میں بسر کروں گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، اے حوا، بڑی مشکل یہ ہے کہ تم عبادت کے طریقوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک دو باتیں حمد و ثنا کے متعلق سمجھا دوں تاکہ ان پر عمل کر کے پروردگار کو خوش کر سکو۔ یہ کہتا ہوا میں بی بی حوا کو ایک علیحدہ جگہ لے گیا جہاں ہم دونوں کی باتیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے کہا، اب تک میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس واسطے کہ تمہارے چاروں طرف ساکنان فردوس جمع تھے، اس واسطے مجھے صرف و عبادت ہی کا ذکر کرنا پڑا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ بی بی حوا بولی، وہ کیا؟ اے اجنبی، مجھے جلدی بتاؤ۔ میں نے کہا، اگر تم اخفائے راز کا وعدہ کرو اور کسی کو یہ نہ بتاؤ کہ وہ ترکیب میں نے تمہیں سمجھائی تھی تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ حوا نے کہا، تم اطمینان رکھو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔ یہ جواب سن کر میں نے کہا، تم جانتی ہو کہ جنت میں کوئی ایسا درخت تو بھی ہے جس کے قریب جانے کی تم کو اور آدم کو ممانعت کی گئی ہے؟ ہاں ہے، حوا نے کہا، ایک ایسا درخت تو ہے جس کے لیے پروردگار کی طرف سے حکم امتناعی صادر ہو چکا ہے، لا تقرب ھذا الشجرۃ۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، جانتی ہو کیوں ممانعت ہے؟ نہیں تو یہ میں نہیں جانتی، یہی تمہاری بھول ہے حوا۔ تمہارے شوہر کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اس پیڑ میں آخر کیا ایسا راز ہے کہ جنت کا کونا کونا تو مباح قرار دیا جائے اور ایک حقیر پیڑ کے لیے ایسی سخت پابندیاں لگا دی جائے کہ ہاتھ لگانا اور خانہ تو کجا اس کے قریب ہو کر گزرنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں ہے تو تعجب کی بات اے ہمدردو، مگر ہم نے آج تک اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جانتی ہو کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانے دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ ہاں، جان بھی کیسے سکتی ہو حوا، یہی تو تمہارا مستقبل پکار رہا ہے کہ تم اس پیڑ کو نہیں جان سکتی۔ حوا نے حیران کن لہجے میں کہا، کیا یہی پیڑ ہماری تباہی کا باعث ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اس پیڑ میں دونوں باتیں ہیں، برباد بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے یہ پوچھتی ہو؟ مگر ہاں، میں ضرور بتاؤں گا حوا، تم بہت بھولی مخلوق ہو، تمہیں بتانا ہی پڑے گا، تمہیں تباہی اور بربادی سے بچانا ہم سب کا فرض ہونا چاہیے۔ یہ اہلیان فردوس کتنے خود غرض ہے حوا، تم نے دیکھا کہ یہ لوگ تمہیں کتنا بے خبر رکھنا چاہتے ہیں، آج تک تمہیں اس پیڑ کا حال نہیں بتایا۔ حوا نے کہا، کیا یہ لوگ بھی اس پیڑ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، جانتے کیوں نہیں حوا، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن تم ان کو نہیں جانتی، یہ تمہاری بربادی کے منتظر ہے، خلد میں تمہارا قیام یہ گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے بار بار تمہاری شکایتیں پروردگار کے پاس بھیجی ہے، مگر حوا، تم جانتی ہو کہ جب مجھ جیسا فرشتہ بارگاہ خداوندی میں موجود ہو تو ان کی شکایتیں کیسے با اثر اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ میں نے بالا ہی ان معاملات کو رفع دفع کر دیا ہے، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ تم ایسے اطمینان کے ساتھ جنت میں رہ سکتی؟ تو کیا یہ سب لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ میں نے تجزیہ کار انداز سے گردن کو ہلاتے ہوئے کہا، دشمن؟ یہ تو ایسے خوفناک دشمن ہے کہ خدا محفوظ رکھے، ان کا کاٹا ہوا تو پانی نہیں مانگتا، ایسا مل کر مارتے ہیں کہ بس بلبلاتے ہی بند پڑتی ہے۔ پھر تو مجھے کوئی ترکیب بتا، میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ترکیب؟ میں نے یہ لفظ دہراتے ہوئے کہا کہ ترکیب تو ایسی بتا سکتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھو گی اور مجھے دعائے خیر سے یاد کیا کرو گی۔ مگر حوا، سچ بات یہ ہے کہ مجھے راش فاش ہونے کا ڈر ہے، اگر کہیں کسی کو خبر ہو گئی کہ میں نے تمہیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بتا دیا ہے تو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، تم عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گی، البتہ میرا کہیں ٹھکانہ نہ رہے گا۔
یہ سن کر ہوا نے مجھے کامل اطمینان دلایا اور کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ تب میں نے آہستہ سے ان کے کان میں کہا کہ یہ درخت تو تمہارے عذاب و ثواب ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی وقت خدا کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ تم پر سے عذاب ہٹا دے یا معاف کر دے تو وہ تمہیں حکم دے گا کہ اس پیڑ کے 2-4 پھل کھا لو، بس ان پھلوں کا کھانا تمہارے لیے امرت بن جائے گا اور سارا عذاب ملتوی کر دیا جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے تمام ضروریات پر غور کرتے ہوئے یہ درخت بھی پیدا کیا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ وقت پر کام آ سکے۔ غیر ضروری نوٹ۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ موجودہ زمانے میں دستاویزات کے اختتام پر ایک فقرہ لکھا جاتا ہے کہ یہ دستاویز لکھ دی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ یہ اسی تقلید کا نتیجہ ہے۔ دراصل موجودہ صدی کے لوگ دستاویز میں جب یہ فقرہ لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں تو انہیں وہی حال یاد آ جاتا ہوگا کہ پروردگار نے بھی ایک درخت لگایا تھا تاکہ موجود رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ تو ہوا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے پھل کھانے نہ کھانے پر تم دونوں کے مستقبل کا انحصار ہے، اور پروردگار نے چونکہ تمہارے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے اسی واسطے اس درخت کے قریب جانے کی ممانعت کر دی ہے۔ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو پھر وہ فیصلہ جو تمہارے لیے ہو چکا ہے قابل عمل نہ سمجھا جائے گا اور تم عذاب سے بری ہو جاؤ گی۔ ہوا نے کہا، کیوں ہمارے اجنبی ہمدرد، اگر وہ پھل ہم دونوں کھا لے تو پھر عذاب سے محفوظ ہو جائے گی نا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، پھر تم دونوں پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن دیکھو پھر سمجھائے دیتا ہوں کہ آج اور آج کے بعد اس سلسلے میں کبھی میرا نام نہ آنے پائے۔ یہاں قبل اس کے میں بات کے حالات لکھوں، ناظرین کو ایک خاص بات یاد دلا دوں کہ وہ گیہوں کا معاملہ جو جنت میں ہوا اور جس کے باعث آج موجودہ دنیا نظر آ رہی ہے زیادہ تر عورت کے ذمے ہی رہا۔ یعنی سننے والے زیادہ یہی کہتے ہیں کہ آدم عورت کے باعث جنت سے نکالے گئے، نہ عورت انہیں ورغلاتی، نہ وہ پھل کھاتے اور نہ جنت سے نکلتے۔ میں ممنون ہوں اماں ہوا کا جنہوں نے زندگی بھر اپنا وعدہ یاد رکھا اور سوائے اپنے شوہر کے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ نیاز مند نے انہیں پھل کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ حالانکہ پھل کھانے کے بعد بیچاری طرح طرح کی تکالیف میں پھنس گئی اور ہزاروں مصیبتیں سہی اور ان کی اولاد آج تک وہ خمیازہ بھگت رہی ہے، مگر واہ رے وعدہ وفائی کی اس بیچاری نے مرتے دم تک میرا نام نہیں لیا، ہمیشہ اپنی غلطی پر نادم ہوتی رہی۔ اگر آج ہوا زندہ ہوتی تو میں ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا اور کہتا، گو میں تمہارے خاوندوں کی بدولت راندہ درگاہ ہوا ہوں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ قیامت تک میری گردن تمہارے احسان سے نہیں اٹھ سکتی۔ آج ہوا زندہ نہیں ہے لیکن ان کا احسان زندہ ہے، اور میں اس کے عوض یہ عہد کر چکا ہوں کہ ان کی بیٹیوں پر زیادہ اثر انداز نہ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والے عورت کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ مذہب پرست بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب میں پوری قوت عورت ذات پر صرف نہیں کرتا تو وہ مردوں کے مقابلے میں اپنے آپ ہی مذہب پرست نظر آنے لگتی ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہوا کو پھل کھانے کا نیک مشورہ دے کر اور اخفاء راز کا مسئلہ طے کر کے میں جنت سے واپس چلا آیا، اور اس کے بعد کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ آج تک وہاں جانا نہیں ہو سکا، لیکن بعض معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ میرا جنت کا آخری سفر کامیاب رہا تھا۔ عورت کی پہلی غلطی۔ مجھے جنت سے واپسی کے بعد جو تفصیلات ملی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوا نے میرے مشورے کو اپنی آئندہ بہبودی پر محمول کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود بھی پھل کھائیں گی اور اپنے خاوندوں کو بھی مجبور کریں گی تاکہ عذاب سے نجات مل سکے۔ چنانچہ وہ اس درخت کے ساتھ خوشہ گندم کو توڑ کر لائی، جن میں سے ایک تو خود کھا لیا اور خدا جانے کس نیت سے ایک خوشہ اپنے پاس محفوظ رکھ کر باقی 5 خوشے آدم کو دیے، اور ان سے بھی درخواست کی کہ وہ بھی یہ پھل کھا کر عذاب الہی سے پناہ میں آ جائے۔ آدم یہ دیکھ کر سخت تو متعجب ہوئے اور پوچھا، ہوا، یہ تم نے کیا غضب کیا؟ تم کو اپنے پروردگار کا وہ حکم یاد نہیں کہ یہ پھل ہم دونوں کی تباہی کا باعث ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ہوا نے سایت متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا، آپ گھبرائیے نہیں، میں اس حکم کی تہ تک پہنچ گئی ہوں۔ در حقیقت یہی درخت تو ہماری تباہی اور بربادی کے لیے تھا، اور اسی واسطے ہم اس کے پھل کو کھا رہے ہیں۔
آدم نے حیرت سے پوچھا تو کیا تم خود اپنے ہاتھوں تباہ ہونا اور پروردگار کی بارگاہ سے مورد عطاب ہونا پسند کرتی ہو؟ حوا نے جواب دیا، آپ کیا جانیں اس راز کو، یہ درخت ممنوع کیوں ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اس درخت کو ممنوع قرار دینے میں خالق کائنات کی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ وہ کیا؟ آدم نے دریافت کیا۔ بس اس کو راز ہی رہنے دیجیے، یہ کیا ضروری ہے کہ جس راز سے میں واقف ہو چکی ہوں وہ آپ پر بھی روشن ہو جائے؟ ہاں، ہم دونوں کو اس کے نتیجے پر ضرور غور کرنا چاہیے اور وہ بہت ہولناک ہے۔ ارے اگر ہولناک ہے تو پھر کھاتی کیوں ہو؟ ہمیں کھانا ہی پڑے گا اے آدم، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ پھل کھا کر تباہ نہ ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کتنا اچھا ہے۔ آپ میرے کہنے پر عمل کیجئے اور یہ پھل کھا لیجئے۔ آدم نے برہم ہو کر کہا، ہرگز نہیں حوا، اگر تم اپنے پروردگار سے سرکشی کرنے والی ہو تو کرو، میں اپنی میثاق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے اپنے پروردگار سے جو وعدہ کیا ہے وہ اٹل ہے اور کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ جنت کی ہر نعمت میرے لیے آزاد ہے، کیا حرج ہے اگر میں ایک پھل کو ہمیشہ کے لیے اپنے واسطے حرام کر لوں؟ یہی آپ کی بھول ہے، بھویں سکوڑتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ خود تباہ ہونے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، کیا کہوں؟ کیا کہا؟ میں تباہ ہونے کا بیڑا اٹھا رہا ہوں؟ ہاں، آپ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ آپ اپنے عیش و آرام کے ذریعے پر تالا لگا رہے ہیں، اپنی بھلائی کے راستے میں ناعاقبت اندیشی کے کانٹے بچھا رہے ہیں، اپنے حسین مستقبل کے چہرے پر ہٹ دھرمی کی سیاہی مل رہے ہیں تاکہ آپ عذاب الہی کے حقدار بنیں اور اپنی بھلائی کے ذرائع آمنا و صدقنا کے تاریک کنویں میں پھینک دے۔ کیا آپ کو؟ آدم نے بات کاٹ کر کہا، حوا، تمہاری یہ عجیب و غریب باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا تمہارا یہ منشا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے احکام سے سرکشی کروں؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ محض ایک پھل کا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دوں اور پھر کچھ خبر نہیں کہ وہ پھل ذائقے میں کڑوا ہے یا میٹھا ہے؟ خدا جانے اس میں کیا راز ہے جس کو میں اور تم دونوں نہیں جانتے۔ آپ نہ جانتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور جنت کی ہر نعمت سے زیادہ سرور انگیز ہے۔ یہ دیکھو آدم، اس کی رنگت کتنی دل فریب ہے، مسکے سے زیادہ نرم اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ لو، اسے کھا لو تاکہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے۔ کیا کہا ہوا تم نے؟ عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے؟ ہاں، عذاب الہی سے محفوظ ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یعنی یہ کہ پروردگار سے سرکشی عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ سرکشی نہیں بلکہ حفاظت، خود اختیاری کے لیے سمجھداری۔ ایسی سمجھداری تمہیں ہی مبارک رہے حوا۔ میں کسی حالات میں اپنے خالق سے غداری کرنے کے لیے تیار نہیں کہ محض اس غداری کے باعث عزازیل جیسا باعظمت شخص و مورد عطاب ہوا۔ اس نے بھی تو ایک ہی نافرمانی کی تھی جس کے باعث آج تک مورد عذاب ہے اور تمام کائنات کی بھلائیاں اور عیش و آرام اس پر حرام ہو گیا ہے۔ تو کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں بھی نافرمانی کر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں؟ حوا نے کہا، وہ مغرور تھا، اس نے پروردگار کے سامنے غرور کا مظاہرہ کیا، اس نے کہنا نہیں مانا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ اور آپ یہ کام اپنی بھلائی کے لیے کریں گے، اپنا مستقبل درست کرنے کے لیے کریں گے، اس واسطے ہم پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی بلکہ آئندہ کا ایک خطرہ جاتا رہے گا۔ وہ خطرہ کیا؟ آدم نے حیرت سے پوچھا۔ خطرہ یہ کہ اگر ہم نے یہ پھل نہ کھایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آدم مسکرائے، کیا کہہ رہی ہو حوا یہ الٹی بات؟ پروردگار نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر یہ پھل کھائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے، تم یہ کہتی ہو کہ اگر یہ نہ کھائیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ حوا آخر مجبور ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آدم کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو انہوں نے اجنبی کی ملاقات اور اس کی مفصل گفتگو بیان کر دی اور آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک کہتا ہے، ورنہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ جنت کے تمام میوے اور تمام نعمتیں تو ہمارے لیے مباح قرار دی جائے، لیکن ایک حقیر درخت کے لیے ایسی زبردست شرط لگا دی جائے۔ یقیناً یہی شرط ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ یہ پھل ضرور کھا لیں۔ غیر ضروری نوٹ: واضح رہے کہ آج کل عام خیال یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں کسی شخص کو
بزرگوں سے رائے لینے کی ضرورت پڑے اور اتفاق سے کوئی بزرگ اس وقت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے مشورہ لے اور بیوی جو مشورہ دے اس کا الٹ کرے، کامیابی ہوگی۔ یہ الٹے مشورے پر عمل کرنا اس بات کی یادگار ہے جو حوا نے آدم کو رائے دی تھی۔ اگر آدم بیوی کے مشورے کے خلاف عمل کرتے اور پھل نہ کھاتے تو یقیناً کامیابی تھی، مگر انہوں نے عورت کے مشورے کے مطابق سیدھا سادہ عمل کر لیا اور آخر کار انہیں نقصان پہنچ گیا۔ بہرحال آدم نے مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے وہ خوشہ حوا کے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ کا نام لے کر کھا گئے۔ یہ عورت کی پہلی غلطی تھی جس پر مردوں نے عمل کیا۔ ابھی وہ گیہوں معدے تک بھی نہ پہنچا ہوگا کہ آدم اور حوا کے جسم سے بہشتی زیور گر پڑے اور تاج تقرب ان کے سروں سے اڑ گیا جیسے کوئی پرندہ ہوا میں اڑ جائے۔ حلہ ہائے بہشتی کی نشانی اب بھی جسم انسانی میں ناخن کی شکل میں موجود ہے۔ حلہ ہائے بہشتی تمام و کمال ایسے تھے جیسے انسان کی انگلیوں پر ناخن ہے، اور یہ محض یادگار کے نام پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ انسان انتہائی مسرور حالت میں کہہ لگا کر ہنس رہا ہو اور اتفاق سے اپنے ناخن دیکھ لے تو اس کے دل پر ایک اداسی چھا جاتی ہے اور وہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ کس بات پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اگر کسی شخص کو میرے اس دعوے پر شبہ ہو تو جب چاہے تصدیق کر سکتا ہے، یعنی ہنسی کے وقت تو اگر ناخن دیکھ لے تو ہنستے ہنستے بھی کچھ اداسی سی محسوس کرنے لگتا ہے۔ خیر، تو یہ جملہ معترضہ تھا، اسے چھوڑ دیجیے اور یہ سنیے کہ جب آدم اور حوا کے جسم سے بہشتی لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے تو انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی۔ قریب ہی انجیر اور عود کے درخت تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے پتے آدم اور حوا کو دے دیے تاکہ مغز پوشی ہو سکے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کے جسم سے بہشتی لباس اترنے کے بعد بھی ساکنان جنت انہیں برہنہ نہ دیکھ سکے تھے، کیونکہ پروردگار نے باوجود عطاب کے اپنے خلیفہ کے ساتھ ستر پوشی کی رعایت رکھی تھی اور اہلیان جنت سے قوت باصرہ کا صرف وہ حصہ چند سیکنڈ کے لیے الگ کر لیا تھا جس کی مدد سے وہ ان دونوں کو کامل برہنہ دیکھ سکتے۔ البتہ جسم کا عام حصہ لوگوں کو ننگا نظر آ رہا تھا، اور درخت و انجیر عود نے محض اسی باعث اپنے اپنے پتے پیش کیے تھے۔ البتہ آدم حوا کو برہنہ دیکھ سکتے تھے اور حوا آدم کو، اس واسطے ان پتوں نے بہت کام دیا اور فوراً ایک دوسروں نے اپنی اپنی ستر پوشی کر لی۔ اسی یادگار میں آج آدم کی اولاد برہنگی کو ناجائز قرار دیتی ہے اور ایک دوسرے کو ننگا دیکھ لینا سخت گناہ کی بات جانتی ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ فرسودہ خیال لوگوں کے دلوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے، اور اگر آپ لوگ تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری یہ تحریک برہنگی کتنی زوروں پر ہے۔ جس چیز کو میرے ازلی دشمن آدم نے اپنے واسطے باعث شرم قرار دے کر انجیر کے پتے استعمال کیے تھے، وہ آج میں اس کی اولاد کے لیے باعث فخر قرار دے رہا ہوں۔ کتنی دلچسپ کامیابی ہے کہ آدم نے اپنی برہنگی دور کرنے کے لیے دوسروں کی مدد سے لباس حاصل کیا، اور آج اسی آدم کی اولاد اپنی برہنگی تیار کرنے کے لیے خود اپنا لباس جسم سے اتار کر پھینک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہوا میں کہو کی آوازیں بلند کر رہا ہوں، اور یہ آوازیں قدامت پسند لوگوں کی آنکھوں سے ٹکراتی ہے اور آنسو بن کر گرنے لگتی ہے، اور دنیا کا ناسمجھ انسان ان آنسوؤں کو قدیم تہذیب کے شکستہ مزار پر پھولوں کی طرف چڑھا رہا ہے، مگر نہیں سمجھتا کہ اس مزار کا ذرہ ذرہ سردہ پیاس بن گیا ہے اور ان آنسوؤں کو اپنے پیاسے وجود میں پیوست کر کے دنیا کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دیتا ہے۔ احکم الحاکمین کی عدالت میں مجھے جو کرنا تھا کر چکا، میرے جذبہ انتقام پر کامیابی کا پانی چڑھ چکا تھا، اب صرف مجھے یہ دیکھنا باقی تھا کہ جس عدالت نے محض ایک معمولی نافرمانی کے سبب مجھ جیسے ذلیل القدر بادشاہ کے ساتھ یہ انصاف کیا ہے کہ ہمیشہ کے واسطے میری گردن پہ لعنت کا طوق ڈال دیا، وہ اپنے اس خلیفہ کی نافرمانی پر کیا سزا دے گا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے بڑے شوق میں تخلیق کیا تھا اور جس کی ذات سے اسے طرح طرح کی امیدیں وابستہ تھی۔ آج دیکھنا ہے کہ اس کے انصاف کا حال۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے کھلونوں کو توڑ دے گا، لیکن مجھے خبر ملی کہ بارگاہ حقیقی سے آدم اور حوا کے نام پروانہ طلبی صادر ہوا ہے، حیا اور طاؤس بھی بلائے گئے ہیں، انجیر اور عود کو بھی حاضری کا حکم ملا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں بھی چپکے سے اپنی انتہائی پرواز تک پہنچ گیا۔
تاکہ انصاف کا تماشا دیکھ سکوں۔ مجرموں کی حاضری۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ جناب آدم بصد رنج و یاس جنت الفردوس سے برآمد ہوئے۔ ان کے چہرے پر کھیلتے ہوئے جذبات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں یہ مصرع پڑھ رہے ہیں کہ خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پیچھے مڑ کر انہوں نے جنت پر نگاہ ڈالی تو خدا جانے کس غضب کی نگاہ تھی کہ در و دیوار لرزنے لگی۔ میں بھی اس زلزلے سے گھبرا گیا، مگر بعد میں مجھے یاد آیا کہ حسرت بھری نظر تو پہاڑوں کو لرزہ برندام کر سکتی ہے۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر آدم سے علیک سلیک کروں اور پوچھوں کہ یہ حضرت کہاں تشریف لے چلے، یہ آج اداسی کیسی ہے، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ مگر میں نے سوچا عقل مند دشمن وہ ہے جو خود کو ظاہر نہ کرے اور کامیاب ہو جائے تاکہ دوبارہ بھی بغیر مزاحمت کے انتقام کا موقع مل سکے۔ آدم کے پیچھے پیچھے میرا شکار جا رہا تھا جیسے شکاری کا بھرپور وار کھائے ہوئے ہو۔ یہ میرا اعلیٰ کار حوا صاحبہ تھی جنہوں نے میرے مخلصانہ مشورے پر عمل کر کے عذاب سے بچنے والی ترکیب کی تھی۔ بیچاری نہایت خاموش اور اداس جا رہی تھی۔ پشیمانی کے آنسو قدم قدم پر گر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جی ہی جی میں کوئی سبق پڑھتی جا رہی ہو۔ ان کے پیچھے میرا معزز دوست طاؤس تھا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے آج کل کوئی شخص کسی عدالت میں جھوٹی گواہی دے رہا ہو اور مجسٹریٹ پر اس کے جھوٹ کا راز مع ثبوت کے کھل جائے اور اس غریب گواہ کے گلے میں دفعہ 193 کا پھندہ پڑ جائے اور بیچارہ جیل کی طرف یہ کہتا ہوا چل دے کہ ہم آئے تھے اس لیے کہ نماز بخشوائیں گے، وہاں روزے اور گلے پڑ گئے۔ طاؤس کے بعد مسٹر حیا تھے جن کا منہ میں نے بطور رخ کے استعمال کیا تھا۔ بیچارے نیچی گردن کیے ہوئے خرامہ خرامہ عدالت کی طرف جا رہے تھے، ایک ایسے مجرم کی طرح جس کی مقدمے کی تاریخ آخری ہو اور اسے سزا کا حکم سننے کا پورا یقین ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا بیچارے اپنی روانگی سے پہلے ضرور کوئی وصیت نامہ لکھ کر آئے ہیں۔ ان حضرات کے پیچھے پیچھے انجیر اور عود کے درخت تھے، ایسے چہرے بنائے ہوئے گویا ناگردہ گناہ ہے اور غلط فہمی کے باعث پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ راستے میں ہر شخص پر اپنی نگاہوں سے معصومی کا اظہار کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کی سزا۔ دربار خداوندی پر آج قہاری کی پوری شان برس رہی تھی۔ جمیع ملائکہ خوف زدہ تھے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عرش اور کرسی لرزہ برندام تھے۔ ارشاد ہوا کہ آدم کو حاضر کرو۔ آدم نیچی نگاہیں کیے ہوئے ڈرتے ڈرتے پیش ہوئے اور سجدہ عبودیت بجا لانے کے بعد دست بستک کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی، اے آدم، کیا ہم نے نہ کہا تھا کہ تم سے لا تقرب هذه الشجرۃ، مگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ یہ درخت تمہارے لیے ممنوع ہے اور اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو خسارے میں رہو گے۔ آخر کار آج وہ دن آ گیا کہ تم اس کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے انصاف کے سامنے کھڑے ہو۔ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا کہ نیک اعمال اور اطاعت کا مظاہرہ کر کے مخلوق کو سبق دو گی، نہ کہ اس لیے کہ خلافت کو بدنام کرنے کا باعث بنو، وہ بھی صرف ایک معمولی ذائقہ حاصل کرنے کے لیے۔ بس تمام حالات پر غور کرنے کے بعد ہم تمہارے لیے حسب ذیل 10 سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ پہلی سزا، تمہارے جسم کی ظاہری خوبصورتی یعنی حلہ ہائے بہشتی تم سے واپس لے لیے جائے اور اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ دوسری سزا، تمہاری موجودہ زندگی کے ساتھ جنت سے اخراج اور اس کا عمل درآمد اسی وقت ہو گیا جب کہ تم اس دربار میں طلب کیے گئے۔ تیسری سزا، عتاب الہی جو اس وقت تم پر ہو رہا ہے اور جس کی پاداش تمہیں ہمیشہ خون کے آنسو رلائے گی۔ چوتھی سزا، ستر عورت کی معلومات کہ یہ میرے خلیفہ آدم کے لیے سخت و ممنوع تھی، اس پر بھی عمل درآمد ہو چکا۔ پانچویں سزا، تم سے اور تمہاری اولاد سے شیطان الرجیم کی عداوت قیامت کے دن تک۔ چھٹی سزا، آدم کے نام کے ساتھ آسی کا اضافہ کہ یہ بطور تاج عصیاں آدم کے ساتھ رہے گا۔ ساتویں سزا، تمہاری اور حوا کی مفارقت اور اس کا دل خراش صدمہ تمہارے قلب پر۔
8ویں سزا، تمہاری ہر حرکت پر شیطان کو آزادی کہ وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ 9ویں سزا، تم کو اور تمہاری اولاد کو دنیا کی مصیبتوں اور ہولناک تکلیفوں کا سامنا۔ 10ویں سزا، تلاش معاش کی سوہان روح بننے والی تکلیف جس سے تم آج تک بے نیاز تھے۔ یہ حکم سنانے کے بعد چند ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو زمین پر پھینک دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پا سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور مجھے تخت سلطنت سے اتروانے والے حضرت آدم آسمان سے اتار دیے گئے، جو بیچارے کوہ سراندیب پر آ کر گرے۔ حوا کی سزا، آدم کے مقدمہ کا فیصلہ سنانے کے بعد بی بی حوا طلب کی گئی۔ ارشاد ہوا، اے حوا، تم جانتی ہو کہ اس معاملے میں آدم سے زیادہ تم قصوروار ہو، اور تمہیں نے آدم کو مجبور کر کے وہ پھل کھلایا۔ آدم کو محض اس جرم میں سزا دی گئی کہ باوجود ہماری ممانعت کے تمہاری تقریر سے وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے تمہارا کہنا مانتے وقت تو یہ نہ سوچا کہ پروردگار کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ چونکہ تم آدم سے زیادہ قصوروار ہو، اسی لیے تمہارے واسطے ذیل کی 15 سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ پہلی سزا، جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی کے بعد دنیا کی مصیبت جس سے قیامت تک تمہاری اولاد کو چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ دوسری سزا، دنیا میں رہنے کے بعد ہر مہینے کی ایک ایسی مصیبت جس کی ناپاکی سے تم کئی دن تک پریشان رہو اور عبادت سے محروم رہو۔ تیسری سزا، عمل کی موجودگی میں روحانی اور جسمانی تکالیف جس سے زندگی میں بار بار پالا پڑے گا۔ چوتھی سزا، وضع حمل کی ایک ایسی سخت تکلیف جس کے سامنے دنیا کی تمام جسمانی تکلیفیں ہیچ ہے۔ پانچویں سزا، مردوں کی مستقل محکومیت اور غلامی جس سے زندگی بھر چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ چھٹی سزا، مرد کو اختیار طلاق تاکہ وہ کسی حال میں تمہارا محکوم اور مطیع قرار نہ پائے۔ ساتویں سزا، طلاق یا بیوگی کے بعد ایک ایسی مدت کا قرار جس میں تمہیں دنیا کی لذت سے محرومی رہے۔ آٹھویں سزا، مردوں کے مقابلے میں تمہارا حق میراث جو مردوں کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کم ہو۔ نویں سزا، تم اور تمہاری بیٹیاں قیامت تک پیغمبری سے محروم اور اس کی نااہل رہیں گی۔ 10ویں سزا، جمعہ کی نماز اور اس کے انمول ثواب سے محرومی تاکہ ہر ہفتہ اپنے کبیرہ گناہ کو یاد کر سکو۔ 11ویں سزا، جہاد کی شرکت میں حاصل ہونے والے فضائل اور ان کے ثواب سے محرومی۔ 12ویں سزا، نقصان عقل کہ اس میں ہمیشہ مردوں کا دست و نگر بن کر رہنا پڑے گا۔ 13ویں سزا، دین اور مذہب کی عملی خدمتوں سے اندرونی قوتوں کا فقدان ہونے کے باعث محرومی یا کمی۔ 14ویں سزا، شہادت اور گواہی کے وقت کی ذلت کہ تمہاری شہادت مردوں کے مقابلے میں کمزور سمجھی جائے گی۔ 15ویں سزا، مردوں کے مقابلے میں ہر قسم کی عزت و عظمت کی کمی تاکہ ہر وقت تمہارا یہ زبردست گناہ تمہارے سامنے رہے۔ یہ حکم سنانے کے بعد پروردگار نے چند ملائکہ کو حکم دیا کہ حوا کو زمین پر پھینک دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پا سکے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے ماتحت بیچاری بی بی حوا کو آسمان سے نیچے ڈال دیا، اور وہ بارعایت خداوندی زندہ سلامت جدہ کی سرزمین پر آ پڑی، اور حضرت آدم کو فراق کی سزا جو دی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہو گیا، یعنی آدم کوہ سراندیب میں پھینکے گئے اور بی بی حوا جدہ میں۔ طاؤس یعنی مور کی سزا، بی بی حوا کا مقدمہ ختم ہونے کے بعد طاؤس پیش ہوا۔ حکم ہوا، اے طاؤس، تیری خطا گو زیادہ نہیں، لیکن یہ قصور کسی طرح معاف نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے ہماری ممانعت عام کے باوجود کسی غیر کو جنت میں جانے کا موقع دیا، حالانکہ تو واقف تھا کہ جنت میں ساکنان فردوس کے علاوہ کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس تیرے اس قصور کے عوض ہم حسب ذیل 3 سزائیں تجھے تجویز کرتے ہیں۔ پہلی سزا، اخراج جنت کے بعد تیرے جسم کی تمام خوبصورتی واپس لے لی جائے اور نشانی کے طور پر کہیں کہیں اس کی یادگار باقی رہے۔ دوسری سزا، تیرے 600 بازو ہیں، ان سب کو واپس لے کر صرف 2 بازو تیرے پاس باقی رہنے دیے جائے۔ تیسری سزا، چونکہ تیرے پیر گناہ کی معاونت کے لیے حیا کے پاس گئے تھے، اس واسطے ان کی خوبصورتی سلب کر کے بدصورت کر دیا جاتا ہے۔
فیصلہ سنانے کے بعد پروردگار نے چند فرشتوں کو حکم دیا کہ طاؤس کو آسمان سے نیچے گرا دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پائے۔ چنانچہ طاؤس ہدایت کے مطابق زمین پر پھینک دیا گیا اور یہ بیچارہ ملک حبش میں آ کر گرا۔ یہاں مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے۔ بعض انسانی مورخین نے لکھا ہے کہ طاؤس کابل میں آ کر گرا تھا، لیکن میری تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ وہ حبش میں آیا تھا۔ بہرحال میں انسانی مورخین کی اس معاملے میں تردید مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس وقت تو میں خود آسمان پر تھا اور میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کروں۔ اگر اس وقت تو یہ خیال ہوتا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اپنی سوانح عمری لکھنی پڑے گی اور اس میں یہ چھوٹی باتیں درج کرنی پڑے گی، تو میرے لیے اس بات کی تحقیقات کچھ مشکل نہ تھی، ذرا سی دیر میں معلوم کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایسی اہم بات نہیں جس کے لیے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر انسان مورخ یہ ہٹ دھرمی کرے کہ وہ کابل میں گرا تھا تو بہت اچھا، نیاز مند کو کیا غرض پڑی ہے کہ اس کی تردید کرتا پھرے۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اسے فیصلہ خداوند کے بعد زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ سانپ کی سزا۔ مور کا مقدمہ طے ہونے کے بعد حیہ یعنی سانپ کی باری آئی۔ یہ بے حد حسین جانور تھا، تمام جسم پر نہایت ہی دل فریب رنگ کے پر تھے اور 4 پیر سے چلتا تھا۔ موجودہ وقت کی حالت اور جسم سے کہیں زیادہ بڑا اور پیارا قد تھا۔ اس کے جسم اور منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جس طرف سے نکل جاتا تھا پیچھے خوشبو کی سرور انگیز دنیا چھوڑ جاتا تھا۔ جنت میں اپنے مخصوص امتیازات کے باعث بہت ہی مغرور، بہت ہی معزز اور ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ جنت کے تمام باشندے سانپ کی دوستی کو اپنے لیے باعث فخر جانتے تھے۔ آج بیچارہ نیاز مند کی دوستی کے باعث ملزم کے کٹہرے میں کھڑا اپنے مقدمے کے فیصلے کا منتظر تھا۔ بارگاہ انصاف سے آواز آئی، سانپ، ہم نے تجھے اپنی بہت سی مخلوق سے زیادہ حسین صورت دیا، طرح طرح کی نعمتیں تجھے بخشی، عزت دی، عظمت دی اور اپنی لا تعداد مہربانیوں سے مالا مال کیا، لیکن تو نے ان کی کوئی قدر نہیں کی، اور باوجود ہمارے امتناعی حکم کے تو نے غیر کو جنت میں لے جانے کا گناہ کیا، حالانکہ تو لے جاتے وقت تو بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سوائے ساکنان فردوس کے ہماری اجازت لیے بغیر کوئی شخص داخل جنت نہیں ہو سکتا، مگر تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یہ خیال کر لیا کہ ہم تیری غداری کا حال نہ جان سکیں گے۔ اس واسطے ہم تیرے لیے حسب ذیل 3 سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ پہلی سزا، اخراج جنت کے ساتھ ہی تیرا تمام حسن صورت واپس لے کر تیرا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا۔ دوسری سزا، جن پیروں کے ذریعے تو غیر کو لے کر جنت میں داخل ہوا وہ واپس لے لیے جائے تاکہ آئندہ پیٹ کے بل گھسیٹے۔ تیسری سزا، جس منہ میں بٹھا کر لے گیا تھا اور جہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی وہاں بجائے انوار کے زہر حلاہل بھر دیا جائے۔ مقدمے کا فیصلہ اور سزا کا حکم سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند ملائکوں کو حکم دیا کہ سانپ کو سزائے بھگتنے کے لیے زمین پر پھینک دے۔ چنانچہ سانپ صاحب بسیط حسرت و یاس جسم کی ظاہری و باطنی خوبصورتی کھو کر پیروں سے بے نیاز زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کے لیے اس دنیا میں آ گئے جہاں انسان اپنے عیش و آرام کے ذرائع تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ بیچارے اصفہان میں آ کر گرے اور دنیا کے لیے درس عبرت بن کر اپنی اولاد اور اولاد کی صورت میں آج تک زندہ ہے۔ انجیر اور عود کی سزا۔ چونکہ ان دونوں درختوں نے بھی گناہ گار آدم کی امداد کی تھی اور یہ امداد پروردگار کا حکم حاصل کیے بغیر ہوئی تھی، اس واسطے حیہ کے بعد یہ دونوں بھی بصورت ملزم پیش ہوئے، اور چونکہ ان کے گناہ زیادہ وزنی نہ تھے اس واسطے صرف اخراج جنت ہی پر اکتفا کیا گیا۔ میری سزا، یہ ناانصافی ہوگی اگر اس سلسلے میں میں ان سزاؤں کا ذکر نہ کروں جو میرے لیے تجویز کی گئی۔ اس کے علاوہ ان سزاؤں کا ذکر چھوڑ کر حضرت انسان کی طرح فن تاریخ نویسی کا گلا گھونٹنے کا جرم بھی کر لوں گا، بس ضرورت ہے کہ میں اپنے مقدمے کی کیفیت بھی درج کروں۔ چنانچہ گیہوں کھلانے کے سلسلے میں میرا ہاتھ بھی تھا، اس واسطے اس ضمن میں میرا مقدمہ پیش ہوا۔ بارگاہ حقیقی نے فیصلہ فرمایا کہ ابلیس کے لیے حسب ذیل 10 سزائیں تجویز ہوئی ہے۔ پہلی سزا، روئے زمین کی سلطنت جو ہم نے پیغمبری کے اعزاز کے ساتھ بخشی تھی واپس لے لی جاتی ہے۔
دوسری سزا جنت سے اخراج اور جنت ہمیشہ کے لیے ممنوع۔ تیسری سزا وہ حسن صورت جس کو تمام فرشتوں پر فضیلت تھی واپس لے کر صورت مسخ کی جائے۔ چوتھی سزا ابلیس نام تجویز کیا گیا۔ پانچویں سزا آئندہ ہونے والے تمام شیاطین اور اشقیاء کی پیشوائی کا بدنما داغ۔ چھٹی سزا قیامت تک کے لیے مستحق لعنت تاکہ قدم قدم پر اپنا گناہ کبیرہ یاد کر سکوں اور کر رہا ہوں۔ ساتویں سزا مغفرت کے تمام دروازے اور اسباب ہمیشہ کے لیے بند کر کے محروم شفاعت کیا جائے۔ آٹھویں سزا توبہ کرنے کی گنجائش ہی نہ رکھی جائے اور ہمیشہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ نویں سزا آج سے قیامت تک پیدا ہونے والی قوموں کے گناہوں میں برابر کا شریک اور مستحق۔ دسویں سزا خطیب اہل النار کا بدنام کن خطاب جو پیشانی پر سیاہ داغ کی صورت میں نظر آئے گا۔ یہ تھی میری سزائے۔ خیر یہ تو ہونے والی بات تھی، مجھے اس کا غم نہیں، کیونکہ یہ تو میں اسی وقت جانتا تھا جب گیہوں کھلانے اور آدم سے انتقام لینے کے لیے منصوبہ بنا رہا تھا۔ البتہ اس ضمن میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد مجھے آسمانوں سے نیچے پھینک دیا گیا اور بصرہ میں آ کر گرا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ میں میسا میں آ کر گرا تھا، لیکن آپ خود ہی انصاف سے کہیے کہ اپنی جگہ کو میں بہتر جان سکتا ہوں یا یہ اندیکھی باتیں لکھنے والے۔ سچ پوچھیے تو دنیا کی یہ پہلی جگہ کم از کم میرے لیے تو بہت ہی اہم ہے، اسے کیوں کر بھول سکتا ہوں۔ تو دوستو کہانی ابھی جاری ہے، یہاں تک تیسری قسطوں کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید بنے رہیے چینل پر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چوتھی قسط آنے تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔